رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا ہے، اسی طرح پھر آگے پھر دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اجرت اسے ہی ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، مزدوری اسے ہی ملتی ہے جو محنت کرتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اسے مزدوری نہیں ملا کرتی۔ محنت کریں گے رمضان میں تو رب تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مزدوری ملے گی، اور اگر یوں ہی وقت گزار دیا تو پھر مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کو اتارا، اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ ایک گتا ہے، گتا، وہ گتا گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، اور بچہ بھی اٹھا کے اس کو ادھر پھینک رہا ہے، بڑا بھی اٹھا کے اس کو ادھر پھینک رہا ہے۔ اسی گتے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس گتے کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اس گتے کو قرآن کے لیے جلد بنا دیا، تو اب گتا وہی تھا جس کی پہلے کوئی اس گھر میں عزت اور توقیر نہیں تھی، لیکن جب یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا تو اب میرے محترم دوستو، نہ بڑا اور نہ چھوٹا، ہاتھ تو دور کی بات، بغیر وضو کے اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اب یہ اس کو عزت کیوں ملی؟ کیونکہ اس کو قرآن کا سنگ مل گیا، اس کو قرآن کا پڑوس مل گیا۔ ایک بے جان چیز ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، اگر اس کو میرا رب قرآن کی وجہ سے یہ عزت اور یہ مقام دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال قبل اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کتنی خوش نصیب ہوگے وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور کتنے خوش نصیب وہ دل ہوں گے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، اور کتنی اعلیٰ عرفہ عزت اور تکریم والی وہ زبانیں ہوں گی جو اس قرآن کو تلاوت کریں گی۔ اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اس قرآن کو سن کر کہ کتنی اعلیٰ وہ امت ہے، کتنے وہ لوگ عزت والے ہیں، کتنے قلوب وہ دل کتنے عزت اور تکریم والے ہیں جن دلوں کے اندر یہ قرآن ہوگا، اور وہ زبانیں کتنی میٹھی ہوں گی جو اس قرآن کو تلاوت کریں گی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو قرآن کی وجہ سے شرف بخشا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحیفے اتارے گئے کم و بیش، لیکن کتابیں 4 ہی ہیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن حکیم ہے۔ جتنی پہلی جو تینوں کتابیں تھیں ان کو کتاب اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جب آئی باری قرآن کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلی کتابوں کو صحیفوں کے اندر نقش شدہ اتار دیا، انبیاء کو دے دیا، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب آئی باری قرآن کی تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اس طرح ہے کہ پہلے رب نے خود اس کو تلاوت کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کی ذات کا تعارف کروا رہا ہے، اللہ کی صفات کا تعارف کروا رہا ہے، اور ساری کائنات کی میرے محترم دوستوں رنگینیوں اور رونقوں کو اور ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بیان کر کے یہ رب کا تعارف کروا رہا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے دھرتی کے لوگوں، تمہارا رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث باخبارها بان ربك اوحى لها
ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، سورج کے اندر میرے محترم دوستو تپش، اور چاند کے اندر چاندنی، اور ستاروں کے اندر روشنی، رات کے اندر اندھیرا، دل کے اندر اجالا، اور کائنات کے پھیلے ہوئے اس نقشے کے اندر میرے محترم دوستو اور بزرگوں جو کچھ بھی ہے، اس سارے ذرے ذرے اور کائنات کے چپے چپے کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اور مجھے اور آپ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو اس کی پھیلی ہوئی یہ کائنات اتنی حسین ہے، پھر وہ رب کیسا ہوگا؟ اور جس رب نے اس قرآن کو خود پڑھا ہے، جس نے خود اس کو تلاوت کیا ہے، بتاؤ اس کی ایک زبر کے اندر، اس کی ایک زیر کے اندر، اس کے ایک ایک لفظ میں کیا نور ہوگا، کیا عظمت ہوگی۔ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کے قرب کا تعلق، اللہ کے قرب کی طرف منازل، اللہ کی محبت کی طرف سفر کا طے کرنا، میرے محترم دوستو زینوں پر چڑھنا، ایک ایک آیت کے اندر میرے رب نے وہ جاذبیت رکھ دی ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان دیکھ کے کبھی رجتا نہیں ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، ان میں ایک قرآن بھی ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان میرے محترم دوستو اس کی آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی، کہ ایک بیت اللہ کے دیکھنے میں یہ لذت ہے، دیوانے دیوانہ وار جا رہے ہیں، عاشق عاشقانہ وار جا رہے ہیں، جہاں بیت اللہ کے دیدار میں یہ لذت ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو کسی آباد، کسی سرزبز جگہ پر نہیں بنایا، کسی میرے محترم دوستو حسین اور خوبصورت جگہ پر نہیں، قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، بالکل بیابان جگہ پر، اور دیوانہ وار لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں جا رہے ہو؟ بیت اللہ کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کیونکہ بیت اللہ کے اوپر اللہ اپنے انوارات کو اتار رہا ہے۔ وہ انوارات، وہ اللہ کا نور، وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کی چاشنی، وہ بیت اللہ میں اتر رہی ہے۔ مدینہ میں کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، امام الانبیاء ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، احمد مجتبیٰ ہے، آمنہ کے در یتیم ہے، میرے محترم دوستو عبداللہ کا نور عین ہے، امام الانبیاء، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ یا ایھا المزمل ہے، وہ یا ایھا المدثر ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں عظمتیں ساری کائنات کی جن کو ملی، رفعتیں ساری کائنات کی جن کو ملی، میرے محترم دوستو اور بزرگوں بتائیں جب بیت اللہ کا یہ عالم ہے، گنبد خضرا کا یہ عالم ہے، پھر جس قرآن کو رب نے خود پڑھا ہے اس قرآن کا کیا کہنا، اس کلام کا کیا کہنا، ان کی زبر کا کیا کہنا، ان کی زیر کا کیا کہنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ ہوا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے مکہ کے اندر، جس نے ہمارے نوجوانوں کو بے دین کر دیا ہے، اس تحریک کے بانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کا کام تمام کیا جائے، کون آگے بڑھے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نعوذ باللہ میں حضور کو شہید کروں گا، چلے تلوار لے کر۔ آپ مکے سے گلیوں سے گزر رہے ہیں، راستے میں صحابی ملے، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور علیہ السلام کو شہید کرنے۔ وہ صحابی کہنے لگے عمر حضور کو چھوڑ، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی جا کر خبر لے، وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ بس وہی غصہ اور وہی جذبہ، وہاں سے مڑے، بہن کے گھر کے پاس آئے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، صحابی ان کو ایک قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ آپ نے دستک دی، بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ وہ صحابی اسی گھر میں چھپ گئے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو مار رہے ہیں، اور یوں بہن درمیان میں آئی ہے اور بہن کو مارا اور یوں لگا اور بہن کے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کہا عمر کیا بات ہے؟ کیا عمر کیا کیوں مار رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ کہا اے عمر اگر وہ دین بہتر ہو اس سے تو بتا پھر اس کو کیوں نہ اپنایا جائے، آپ پھر مار رہے ہیں۔ اس پر بہن نے کہا عمر سن، جن رگوں میں جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں، تو مار مار کے تھک جائے گا، ہمارے ٹکڑے کر دے گا، لیکن اس وجود سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ کیا قرآن تھا، کیا ایمان تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا جو بہن مجھ سے نگاہیں جھکا کر بات کرتی تھی آج جرت کہاں سے آ گئی۔ چارپائی کے اوپر وہ صحیفے پڑے ہوئے، وہ کاغذ پڑے ہوئے جن پر قرآن،
آپ آگے ہوئے ان قرآن کو اٹھانے کے لیے، بہن آ گئی اور کہا عمر، اب زخمی حالت میں بہن کہہ رہی ہے عمر تو مشرک اور ناپاک ہے، اس اوراق کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا پھر کیسے ہاتھ لگاؤں؟ کہا جا پہلے غسل کر۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں غسل کرتا ہوں۔ بہن نے پانی بھرا، جا کر غسل کے لیے پانی رکھ دیا۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں، بہن دامن پھیلا کر کہہ رہی ہے اے کائنات کے رب، اے کائنات کے شہنشاہ، اے موت و حیات کے مالک، تیرے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ هو الغنی الحمید ہے، هو اللہ هو الاول لا قبل شیء، هو البعد لا بعد شیء، هو الفوق لا دون شیء، هو تحت لا ند شیء، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون۔ ساری کائنات کا تو مالک ہے، ساری کائنات کو کھلاتا اور پلاتا ہے، ہدایت تیرے قبضے میں ہے ربا، میں یہی کر سکتی تھی، پانی ظاہر دو کا، اندر کی گندگی، اندر کا کفر، اندر کا شرک ربا تو اپنی قدرت سے صاف کر دے۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، وہ صحابی بھی باہر آ گئے، اور وہ صحابی میرے محترم دوستو حضرت عمر نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کلام کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے؟ اس صحابی نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ طٰہٰ کو شروع کیا، ایک آیت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل رہی ہے، دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، اندر سے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر زاروں کے تار ہونے لگے، کہنے لگے بس کرو بس کرو، میرے گلے میں پٹا ڈالو، حضور کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ عمر اسلام لانے کے لیے تیار ہے۔ کس کس صحابی کو بیان کریں کہ کس طرح قرآن نے صحابہ میں انقلاب برپا کر دیا، صحابہ کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ہر ایک کی سفارش اللہ کی مشیت پر، اللہ کی اجازت پر موقوف ہے۔ خدا کی قسم، جس نے رات کو اٹھ کر رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کی، جس نے دن کے اجالے میں قرآن کی تلاوت کی، آپ یہ دیکھیں تو صحیح نا، دنیا کا تھکا ہوا، دنیا کے غموں میں ڈوبا ہوا، گناہوں سے لت پت، بالکل آلودہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور یوں خوشبو لگائے اور قرآن کھولے اور قرآن کھول کر کہے ربا یہ تیرا کلام ہے، تو نے اس کو پڑھا ہے، اس کی زبر اور زیر اللہ تو نے خود تلاوت کی ہے، مجھ سا عاصی اور گنہگار انہی الفاظ کو پڑھے گا، ان الفاظ کی تلاوت کرے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی دل کی دنیا کو بدلتے چلے جائیں گے، اندر کے ویرانے چھٹتے چلے جائیں گے اور قرآن کا نور اندر اترتا چلا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے، جب ختم ہوتا اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو سارے گھر والوں کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے کلام، ہم نے چھوڑ دیا، ہم خود مجھ سمیت ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے جس کو اللہ نے کہا تھا، جس قرآن کے بارے میں کہا یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے منشور ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم نے کیوں چھوڑ دیا اس قرآن کو؟ ابھی جائیں اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، قرآن غلافوں میں لپیٹا ہوا الماری میں پڑا ہوا ہے، کبھی اس کو نکال کے کھول کر پڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ گھر میں مہمان آ جائے اور میرے گھر میں مہمان ہے، میں اسے سلام بھی نہ کروں، کھانے کا وقت ہو کھانے کا بھی نہ پوچھو، پانی کا وقت ہو اس کو پانی بھی نہ دو، بتاؤ وہ کیا کہے گا کہ کیسا آدمی تھا، کس کے گھر میں گیا؟ یہ اللہ کا مہمان میرے گھر میں آیا ہے، یہ اللہ کا کلام میرے گھر میں آیا ہے، اور سارا سال گزر گیا، میں نے الماری کو کھول کے اسے نکالا نہیں، میں نے الماری کو کھول کے اس کی تلاوت نہیں کی، میں نے اس مہمان کا اکرام نہیں کیا، میں نے اس کو سینے میں نہیں بسایا، میں نے اس کو میرے محترم دوستو کلام ربی سمجھ کر تلاوت نہ کیا۔ نہ میرے بیٹوں کو فرصت، نہ میری بیٹی کو فرصت، نہ میری گھر والی کو فرصت، نہ مجھے فرصت۔ یہ گھر نہیں ہے، یہ قبرستان ہے، یہ ویران ہے، یہ اجڑا ہوا گھر ہے، یہ ویرانے کے اندر ڈوبا ہوا گھر ہے، کہاں رب کی رحمت آئے گی؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، قربان جاؤں
حضور علیہ السلام کی لگتے جگر پر سردیوں کی رات ہے، سردیوں کی رات ہے، کام سے فارغ ہوئی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں۔ صبح کے قریب آ کر باندی نے آواز دی کہ صبح کا وقت قریب ہے۔ آپ نے سلام پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا ربا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکی۔ یہ قرآن کل اللہ کی بارگاہ میں نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اللہ کو کہے گا ربا میں گواہی دیتا ہوں رات کی تنہائیوں میں اس نے مجھے تلاوت کیا تھا، دن کے اجالے میں اس نے مجھے پڑھا تھا، اللہ اس نے آندھی اور طوفان، خوشی اور غمی میں اس نے میری تلاوت کو نہیں چھوڑا، اللہ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، ربا اسے جنت میں داخل کر، اگر تو اسے جنت میں داخل نہیں کرتا مجھے کلام ہونے سے، میرا اپنا کلام ہونے سے ختم کر دے۔ اللہ کہیں گے تو بھی میرا کلام ہے، تیری سفارش قبول کی، جا میں نے اسے جنت میں داخل کر دی۔ ہم نے بھی مرنا ہے، یا صاحبی لا تقترر بالتناعم فالعمر ينفد والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ آخری وقت ہے، تتنزل عليه الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آخری وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں اور روح کو نکالا جا رہا ہے اور قبر میں ڈالا، غسل دیا جا رہا ہے اور کفن دیا جا رہا ہے اور میت کو اٹھا کے قبرستان کی طرف قبر لے جا رہے ہیں اور قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ آگے منکر نکیر، یہ آگے سوال کرنے والے، اب سوال کرنے والے آگے، ان کے سامنے اللہ کا کلام آ جائے گا، اللہ کا قرآن آ جائے گا۔ کتنے لوگ زمانے میں ایسے دیکھے، معطر جسم تھا، مزین بدن تھا، جو قبر کوہن اکھڑی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ پورا مجمع عزم کرے اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ایک پارہ تلاوت پوری زندگی کا معمول بنائیں گے۔ یہ کم سے کم ہے، ایک پارہ تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اپنی نسلوں میں، نسل در نسل میں، اپنی اولاد میں یہ دعا مانگا کریں، اللہ ہماری نسل میں قرآن کا فیض جاری فرما۔ 4 دعائیں، بس بات ختم ہے۔ اے اللہ میری نسل کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ میری نسل کو عامل قرآن بنا، اے اللہ میری نسل کو ناشر قرآن بنا، اور یا اللہ میری نسلوں میں عاشق قرآن پیدا فرما۔ یہ 4 دعائیں ان کو مانگتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا رب قبول کرے گا اور قرآن کا فیض جاری فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔